نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين وعلى جميع أئمة السلف الصالحين والأولياء والعلماء العاملين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه فأولئك هم المفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ و علماء کرام اور عشاق و غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور بالخصوص جمیع حاضرین و حاضرات اور سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ کے زیر اہتمام برمنگھم کی اس مرکزی مسجد میں ایک ایسی عظیم الشان کانفرنس میں حاضر ہیں جسے 3 عنوان دیے گئے. ایک عنوان مقام مصطفیٰ ہے، دوسرا عنوان اس مقام مصطفیٰ ہی کی ایک شان ہے، ختم نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا عنوان اس عقیدہ صحیحہ کی صحیح تعبیر ہے، اور وہ ہے اہل سنت والجماعت. میں اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر مفکر اسلام حضرت علامہ پیر سید عبد القادر شاہ صاحب جیلانی کو اور مرکزی جماعت اہل سنت کے اکابرین میں سے بالخصوص حضرت علامہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب کو، حضرت علامہ احمد نثار بیگ صاحب کو، پھر مرکزی جماعت اہل سنت کے موجودہ صدر حضرت علامہ قاضی عبداللطیف صاحب کو، اور جماعت کے جمیع قائدین، کارکنان اور مخلصین و خادمان، سب کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور بطور خاص پیر طریقت حضرت خواجہ صاحبزادہ پیر نقیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم، وہ اچانک برطانیہ پہنچے اور انہوں نے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، اور میں نے اس کانفرنس میں شرکت کی خواہش ظاہر کر دی، اور وہ بلا تأمل تشریف لائے. اور پھر ہزارہا عظیم علماء کرام اور مشائخ اعظام اور خدام سنت مصطفیٰ اور علم برداران دین مصطفیٰ جو آج اس کانفرنس میں جمع ہیں اور جو اس کی رونق کا باعث بنے ہیں، وہ سب 100 بار مبارکباد کے مستحق ہیں. اسی طرح برمنگھم کی سینٹرل ماسک، جس کے عظیم الشان حال میں، نہایت ہی خوبصورت حال میں یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، میں ان کی پوری انتظامیہ کو اور ان کی مینجمنٹ کونسل کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ سعادت ان کے حصے میں اللہ رب العزت نے لکھ دی. میں 90s کے اوائل زمانے میں ایک بار یہاں خطاب کے لیے آیا تھا، جب ڈاکٹر خالد علوی صاحب یہاں خطیب تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور اس کے بعد آج یہ دوسری بار خطاب کا موقع. وقت چونکہ بہت قلیل رہ گیا اور
تصور یہ تھا، بلکہ طے یہ تھا کہ اس طرح کا اہتمام ہو جائے گا کہ گفتگو کے لیے خالص 2 گھنٹے مل جائیں تاکہ میں مضمون مکمل کر سکوں، مگر وہ ایسا ہو نہ سکا۔ اور خاص طور پہ علامہ احمد نثار بیگ صاحب کا جو خطاب تھا بڑا عظیم، جس میں صدق اور اخلاص اور درد اور اہل سنت کے لیے بڑا درد بھرا ان کا پیغام، اگر میرے نام کو مائنس کر دیا جائے تو پھر میں خوش ہوں۔ تو وہ بہت دل پذیر خطاب تھا، اور وہ ہمیشہ بہت عظیم کلام کرنے والے اور سوئے ہوں کو بیدار کرنے والوں میں ہیں۔ اب بلا تاخیر اگر تشکر اور امتنان کی رسم میں کوئی نام رہ گیا ہو تو میرا نقص اور بشریت کا ایک علامت سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیجیے۔ اب ہم بلا تاخیر موضوع کی طرف آتے ہیں۔ میرے ذمے آج کی کانفرنس میں جو موضوع ہے وہ مقام مصطفیٰ ہے۔ اس کا تحفظ کیسے ہوگا؟ وہ عقیدہ صحیحہ سے ہوگا۔ اس صحیح عقیدے کو سمجھنا، اسے اپنانا اور اس کے فروغ و اشاعت پر تن من دھن لگا دیں۔ سو میں مقام مصطفیٰ اور عقیدہ اہل سنت، ان 2 موضوعات کو یکجا کروں گا اپنی گفتگو میں، تاکہ حضرت مولانا بوستان علی قادری صاحب کی طرح یہ موضوع بھی ایک گلستان بوستان بن جائے۔ ہم بات شروع کرتے ہیں قرآن مجید کی آیہ کریمہ کا، سورہ اعراف کی ایک آیہ کریمہ کا آخری حصہ میں نے تلاوت کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور یہ آیت شروع ہو رہی ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ یہ سب آقا علیہ السلام کے اوصاف و کمالات بیان کیے گئے، اور یہ آیہ کریمہ ان چند آیات میں سے ہے جو جامع الاوصاف اور جامع الکمالات نبویہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اوصاف و کمالات کو بیان کر کے اللہ رب العزت نے آخر پہ ایمان کے مفہوم کو سمجھا دیا ہے اور اسے ایک عقیدہ بنا دیا ہے۔ فرمایا فالذین آمنوا بہ، جو لوگ اس رسول پر ایمان لائیں گے جس کی ذات و صفات کا اور ذات و کمالات کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے، جو رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، امی بھی ہیں۔ جب رسول بھی کہہ دیا اور نبی بھی کہہ دیا، پھر امی ساتھ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ مقام مصطفیٰ سمجھانے کے لیے ہے۔ اس لیے کہ جب رسول ہوئے تو اللہ رب العزت کی تمام رسالات کے حامل ہو گئے انسانیت کی طرف۔ جب نبی کہا تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ تمام علوم و اخبارات غیبیہ کے حامل ہو گئے۔ تو امی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ امی اس لیے کہا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جتنے کمالات علم میں، اخلاق میں، فکر میں، فہم میں، معرفت میں، جتنے کمالات اس رسول اور اس نبی کی ذات میں دیکھتے ہو، ان میں کوئی ایک کمال بھی کسبی نہیں ہے، سب وہبی ہے۔ یہ معنی ہے امی کا، یعنی وہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے،
نہ انہوں نے کسی استاد سے سیکھے نہ کسی کتاب سے پڑھے، یہ سارے اصلاً ان کو باری تعالیٰ کی بارگاہ سے نصیب ہوئے۔ بعض لوگوں نے مقام مصطفیٰ کو نہ سمجھتے ہوئے لفظ امی کا ترجمہ کرتے ہوئے کسی نے ان پڑھ لکھ دیا، معاذ اللہ کسی نے الٹریٹ لکھ دیا۔ ایسے لکھنے والے سے بڑا نہ کوئی ان پڑھ ہے کائنات میں، نہ کوئی الٹریٹ ہے۔ وہ ذات حضور علیہ السلام کو امی فرما رہی ہے آپ کے مرتبہ علم کو بتانے کے لیے کہ کسی سے نہیں پڑھا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، خود اللہ نے آپ کو علم دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور تم ان کو الٹریٹ کہہ رہے ہو اور ان پڑھ کہہ رہے ہو۔ یہ مقام علم کا اظہار ہو رہا ہے، الامی۔ اور یہ امی میں اصل کا معنی ہے۔ قرآن کو ام الکتاب کہتے ہیں، سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں کہ سارے قرآن کے علوم کو ایک صورت میں جمع کر دیا، اس لیے یہ پورے قرآن کی ام ہے۔ اس طرح اولین و آخرین ساری کائنات کے علم جس ذات میں جمع ہو جائیں وہ ذات امی کہلاتی ہے، اسی طرح جس طرح سورہ فاتحہ قرآن کی امی کتاب۔ اور مکہ کو ام القریٰ کہا، مکہ کو ام القریٰ کہا، یعنی کرۂ ارضی پر سب سے پہلے جس گھر کو، جس شہر کو اللہ نے بنایا، جس اصل سے کائنات کی ابتدا ہوئی وہ ام القریٰ ہے۔ اسی طرح جس ذات سے اس کائنات خلق کی، عالم امر اور عالم خلق سب کی ابتدا ہوئی، اور جو نور اول کے طور پر ظہور پذیر ہوا اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اس کو امی کہتے ہیں۔ یعنی مکہ اس لیے امی ہے شہروں میں کہ اس سے ساری کائنات پھوٹی، اور تاجدار کائنات اس لیے امی ہیں کہ اس سے سارے انبیاء کی نبوتیں پھوٹی، سب کی رسالتیں پھوٹی، انسانیت کے کمال پھوٹے، ساری کائنات خلق کا وجود حضور کے نور سے پھوٹا۔ یہ اصل الکائنات ہیں، اصل الکائنات ہیں۔ اس لیے کہا اس کو عام رسولوں اور نبیوں کی طرح نہ سمجھنا، یہ النبی الامی ہے کہ اس کے چشمے سے سب کچھ پھوٹا ہے۔ یہ اصل نبوت ہے، یہ اصل رسالت ہے، یہ اول الانبیاء ہے، یہ اول الرسل ہے، سب اس میں سے نکلے۔ تو جس کو اول الانبیاء اور اول الرسل بنایا، تو حقیقت یہ ہے کہ جو اپنی حقیقت میں اول ہو وہی آخر ہوا کرتا ہے۔ جو حقیقت میں اول ہو وہی آخر ہوتا ہے، اس میں بعدیت نہیں ہوتی۔ تو جس طرح اس نے اپنی ذات کو هو الاول والآخر کی شان دی، هو الاول، اولیت اور آخریت اس کی اپنی ذات کے لائق بنائی۔ فرمایا محبوب وہی شان آپ کو دی ہے، آپ کو امی بنایا تاکہ هو الاول کی شان ظاہر ہو جائے کہ ہر شے کی اصل مصطفیٰ ہیں، اور آپ کو خاتم النبیین بنایا تاکہ آخر بھی آپ ہی ثابت ہو جائے۔ تو اولیت و آخریت کی شان آقا علیہ السلام کے اس لقب میں ہے۔ پھر آگے اوصاف بیان کیے، اوصاف بیان کرتے چلے آئے کہ ان کے اوصاف و کمالات تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، اور یہ لوگ دیکھتے اور پڑھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ امر بالمعروف عامر بھی ہیں معروف کے لیے، ناہی بھی ہیں منکر کے لیے، اور صرف پیغام دینے والے اور امر و نہی فرمانے والے نہیں بلکہ یہ محلل بھی ہیں محرم بھی ہیں۔ یہ صرف شارح نہیں، یہ شارح ہیں۔ کچھ کہہ دیں تو وہ شریعت بن جائے، منع کر دیں تو شریعت بن جائے،
جس ڈھب سے کھڑے ہو جائیں وہی شریعت سنت بن جائے، جس ڈھب سے بیٹھے وہ شریعت ہو جائے، جس ڈھب سے چلیں وہ شریعت ہو جائے، اگر مسکرا دیں وہ شریعت ہو جائے، کہہ دیں شریعت ہو جائے، رک جائیں شریعت ہو جائے۔ یہ وہ ذات ہے، وہ نبی جن کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا کلام سکوت حرکات و سکنات ہر انگ اور ہر ڈنگ اس سے خدا کا دین بنتا ہے، اس سے خدا کا دین بنتا ہے۔ لہذا اور فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاک چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں۔ اب یہاں ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیں، اگر وہ پہلے ہی طیب ہیں، اگر وہ پہلے ہی طیب تھیں تو ان کو حلال کرنے کی ضرورت کیا؟ طیب تو پہلے حلال ہوتا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور اگر وہ پہلے ہی پلید ہیں تو انہیں حرام کرنے کی ضرورت کیا؟ پلید پہلے ہی حرام ہوتی ہے۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا اشیاء کی اپنی اصل اور ماہیت میں مت جاؤ کہ وہ طیبات میں سے ہیں یا خبائث میں سے ہیں، اس رسول کا فیصلہ شریعت ہوگا۔ اس لیے یہ نہیں فرمایا وَيُحِلُّ الطَّيِّبَاتِ، کیا فرمایا؟ نہیں فرمایا کہ طیبات کو حلال کرتے ہیں، وہ لاکھ طیب ہوتی پھریں جب تک زبان مصطفیٰ سے نہ نکلے کہ یہ حلال ہے وہ حلال ہو نہیں سکتی، وہ طیب ہو کر بھی حلال نہیں ہو سکتی۔ لاکھ پلید ہوتی پھریں جب تک زبان مصطفیٰ نہ کہہ دے کہ یہ حرام ہے، کوئی شے حرام ہو نہیں سکتی۔ تو حلت و حرمت کسی شے کی اصل ماہیت پر اس کا مدار نہیں کہ وہ طیب ہے یہ خبیث، مدار حلت و حرمت کا زبان مصطفیٰ پر ہے۔ ارے جسے حلال کہہ دے وہ حلال ہے، جسے حرام کہہ دے وہ حرام ہے۔ تو گویا شریعت جان نہ ہو تو مصطفیٰ کے لبوں کو دیکھا کرو، لب جو کہہ دے وہی شریعت بن جاتی ہے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، جو لہم کہا تو مطلب ہے کہ انہیں پابند کر دیا، جن کے لیے یہ طیبات کو حلال کہہ دیں گے وہ اگر انہوں نے حلال نہ کہا تھا تو وہ طیب ہو کر بھی امت کے لیے حلال نہ ہوگی، جن کو یہ حرام کر دیں گے وہی حرام ہوگی۔ تو مدار حلت و حرمت زبان مصطفیٰ پر ہے۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام آیا غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے اور ناروا بوجھ کندھوں سے اتارنے کے لیے۔ یہ بات حق ہے، یہ بات حق ہے، مگر الحم سے والناس تک غلامی کی زنجیروں کو توڑنا اور کندھوں پہ پڑے ہوئے ناروا بوجھوں کو اتارنا، یہ پورے قرآن نے اس وصف کی نسبت اسلام کی طرف نہیں کی، اس وصف کی نسبت اسلام کی طرف ہمیں کانسیپٹ اپنے ذہنوں سے نہیں قرآن سے لینے چاہیے، پیغمبر اسلام کی طرف کی ہے۔ فرمایا وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اس رسول کی شان یہ ہے جو ناروا بوجھ لوگوں اور امتوں اور ملتوں کے کندھوں پر تھے، وہ بوجھ اتارنے والا یہ رسول ہے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جن ناجائز غلامی کی اور ظلم کی زنجیروں میں انسانیت جکڑی ہوئی تھی ان زنجیروں کو توڑنے والا مصطفیٰ ہے۔ چونکہ حضور نے توڑا سو یہ شان اسلام کو مل گئی، چونکہ حضور نے بوجھ اتارے سو ہم اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، مگر سمجھنا یہ ہے کہ اصلاً یہ کام کیا کس نے؟ اسلام الگ سے تو نہیں آیا نا انسانیت کی طرف، وہ تو آقا نے فرما دیا جس چیز کو یہ اسلام ہے وہی اسلام ہو گیا۔ آقا نے جس شے کو فرما دیا یہ اسلام ہے وہی اسلام ہو گیا، یہ نکتہ سمجھیں۔ آقا نے جس کتاب کو فرما دیا، جس کتاب کو یہ قرآن ہے، بس وہ قرآن ہو گیا۔ ہمارے پاس قرآن کے قرآن ہونے کی اور شہادت کیا ہے؟
یہ مقام مصطفیٰ. اگر مقام مصطفیٰ نہیں سمجھو گے تو مسلمانی کبھی صحیح نہیں ہوگی. اسی چیز نے امت کو مار ڈالا ہے. غار ہیرا سے اترے میرے آقا اور آتے ہی اقرا بسم ربک الذی خلق 5 آیات پڑھ دی. وعلمک ما لم تکن تعلم تک 5 آیات پڑھ دی. اب صحابہ کرام جو اس وقت صحابہ ابھی نہیں بنے تھے، لا محالہ مکہ کے باشندوں نے پوچھا یہ کیا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں؟ ہم نے تو یہ کلام کبھی نہیں سنا. پوچھا نا، بولیے. ان کے پوچھنے پر کہ یہ کیا ہے، نیا کلام، ایک عجیب کلام ہے. اس کے جواب میں میرے آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے جو مجھ پہ نازل ہوا. اب یہاں بڑی توجہ سے میرا ایک سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ جب آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے، یہ جملہ قرآن تھا یا حدیث تھی؟ کہ یہ قرآن ہے، یہ تو ان 5 آیتوں میں کوئی چھٹی آیت نہیں آئی. یہ تو آیت نہیں ہے اس مقام پر. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. 5 آیتیں سنا دی. پوچھا آقا یہ کیا ہے؟ قرآن ختم ہو گیا یہاں پر. پہلی وہی آقا یہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے. یہ جو جملہ فرمایا یہ قرآن ہے، جس کو ماننے والے مسلمان ہو گئے اور نہ ماننے والے کافر رہے. یہ جملہ قرآن ہے یا حدیث ہے؟ بولیے. حدیث رسول ہے نا کہ یہ قرآن ہے. تو جنہوں نے مان لیا تو انہوں نے قرآن کا قرآن ہونا پہلے مانا یا حدیث مصطفیٰ کا سچا ہونا پہلے مانا؟ انہوں نے پہلے کیا مانا؟ سنیں، میں سمجھانا چاہتا ہوں مقام مصطفیٰ. انہوں نے پہلے کیا مانا؟ آج لوگ تکرار کرتے ہمیں قرآن کافی ہے اور کسی حدیث اور سنت کی حاجت نہیں. ایسا کہنے والا بدترین کافر و ملحد ہے کہ صرف قرآن کافی ہے، کسی حدیث کی ضرورت نہیں. یہ کلام خود قرآن نے نہیں کہا. الحمد سے والناس تک پورے قرآن میں کہیں نہیں کہ قرآن کا یہ صرف میں کافی ہوں. ارے جو بات خود قرآن نہیں کہتا آپ وہ قرآن کے منہ میں کیوں ڈالتے ہیں؟ وہ جملہ قرآن نے کبھی نہیں کہا کہ صرف قرآن، صرف میں کافی ہوں. جو بات قرآن نے نہیں کہی، ہم کون ہوتے ہیں اس بات کو کہنے والے؟ تو آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے. تو پہلے انہوں نے کس کو مانا؟ یہ قرآن، اس جملے کو مانا نا. جب اس جملے کو مانا تو حدیث پر ایمان ہو گیا. تو اس حدیث پر ایمان لانے نے انہیں قرآن تک پہنچا دیا. تو ایون قرآن کو قرآن ماننا حدیث مصطفیٰ، زبان مصطفیٰ کا محتاج ہے، وہ مقدم ہے. اسی طرح صحیح بخاری میں جو واقعہ ہے کوہ صفا کا، جب آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تم پہ حملہ کر دے گا تو مان لو گے؟ یہ بھی صحیح بخاری میں ہے. سب نے کہا مان لیں گے. کیوں مان لو گے؟ اس لیے کہ آپ سچے ہیں، اس لیے کہ آپ صادق اور امین ہیں، سچے ہیں تو مان لیں گے. فرمایا اگر مجھے سچا مانتے ہو تو تمہیں بتاتا ہوں کہ خدا ایک ہے. یہ جھوٹے بتوں کی پوجا چھوڑ دو، ایک خدا ہے. سو جو مان گئے وہ مومن ہو گئے. اب سوال پیدا ہوتا ہے خدا ایک ہے، یہ خبر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے. اور حضور نے فرمایا پہلے ٹیسٹ کیا، اگر یہ کہوں کہ لشکر آ رہا ہے حملہ کر دے گا تو مان لو گے؟ ٹیسٹ کیا کہ مجھے مانتے ہیں پہلے یا نہیں، میری سچائی کو مانتے ہیں کہ نہیں. جب جواب دیا ہاں آپ کو سچا مانتے ہیں، تب سچا ماننے والوں کو خدا کے ایک ہونے کی خبر دی. اگر وہ کہہ دیتے آپ کو سچا نہیں مانتے تو حضور ان کو وہ خبر ہی نہ دیتے. جب وہ حضور کو سچائی نہیں مان رہے تو انہیں خدا کے ایک ہونے کی، وہ کہتے جب ایک چھوٹی سی بات ہے لشکر کی
جب وہ میری بات کہ لشکر آ رہا ہے پہاڑ کے پیچھے وہ نہیں مانتے، جو محسوس ہے، مبصر ہے، دیکھی جانے والی چیز ہے، لمحے بعد دیکھ لو گے کہ لشکر آیا یا نہیں، تو جب یہ چھوٹی سی بات نہیں مانتے تو اس خدا کے ایک ہونے کی خبر تمہیں کیا دینی ہے؟ تم اس قابل ہی نہیں۔ تو انہوں نے حضور کو سچا مانا، تو پھر آقا نے خبر دی کہ خدا ایک ہے۔ تو خدا کا ایک ہونا یہ خبر ہے۔ تو مخبر کون ہے؟ مخبر کون ہے؟ الرسول النبی الامی، آقا علیہ السلام مخبر ہیں۔ تو مجھے بولیے، اگر خبر پر یقین کرنا ہو تو خبر پہ ڈائریکٹ یقین ہوتا ہے یا پہلے مخبر پر یقین ہوتا ہے؟ پہلے مخبر کو سچا مانتے ہو، تب اس کی دی ہوئی خبر کو مانتے ہو۔ خبر توحید ہے اور مخبر کی شان رسالت ہے۔ مخبر مصطفیٰ ہے اور خبر جس کی دی جا رہی ہے وہ خدا ہے۔ مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ خدا کو وہی مانتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کو مانتا ہے۔ اگر کسی کی طبیعت میں بوجھ آئے تو فتویٰ مجھ پہ جو چاہے لگا دے، مگر بات دلیل سے کر رہا ہوں، دلیل سے سنوں گا۔ خدا کو صرف وہی مانتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کو مانتا ہے۔ یہ ہے رسالت اور توحید کا تعلق۔ توحید اس کی وحدانیت اور اس کا ہونا نہ کسی نے دیکھا، نہ سنا، نہ چکھا، نہ چھوا۔ وہ تو نہ محسوسات میں سے ہے، نہ معقولات میں سے ہے، نہ حواس اس کی خبر دیتے ہیں، نہ عقل خبر دیتی ہے، نہ وجدان اس کی خبر قطعی دیتا ہے، قطعی خبر۔ تو انسان کا علم تو فارغ ہو گیا۔ آپ نے آنکھ سے پوچھا وہ ہے، اس نے کہا میں نے تو دیکھا نہیں کبھی۔ کان سے پوچھا اللہ ہے، اس نے کہا میں نے تو کبھی سنا نہیں۔ زبان سے پوچھا ہے، اس نے کہا بھی میں نے تو چکھا نہیں۔ ناک سے پوچھا ہے، اس نے کہا کبھی سونگا نہیں۔ ہاتھ سے پوچھا ہے، اس نے کہا کبھی چھوا نہیں۔ حواس خمسہ پہلے ذرائع علم جواب دے گئے۔ عقل سے پوچھا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، حواس خمسہ باطنی عقل کے سارے ذرائع جواب دے گئے کہ نہ میرے تخیل میں کبھی آیا، نہ میرے تصور میں کبھی آیا، نہ وہ حصے مشترک میں کبھی آیا، نہ میرے وہم میں آیا، نہ خیال میں آیا، تو میں تو نہیں جانتا کہ ہے یا نہیں۔ تو وجدان سے پوچھا، اس نے کہا مجھے کیا خبر۔ میں بھی پنجابی میں کہتے ہیں اگ سگ، کیا اگ سگ، کچھ اگ سگ حواس سے لیتا ہوں، کچھ عقل سے لیتا ہوں، یہ دونوں بند ہو جائیں تو مجھے کیا خبر کہ کون ہے کون ہے۔ حاضرین محترم، جب خدا کے ہونے کی خبر انسان کے پاس نہ تھی، نہ ہے، نہ کوئی ظاہری شہادت ہے، نہ کوئی ذریعہ علم ہے، تو خدا کے خدا ہونے کا کس نے بتایا؟ زبان مصطفیٰ نے۔ تو مصطفیٰ کا مقام یہ ہے اسلام میں کہ آپ نے فرما دیا وہ ہے، ہم نے مان لیا ہے۔ فرما دیا ایک ہے، ہم نے کہا ایک ہے۔ وہ جو جو بتاتے گئے ہم مانتے چلے گئے۔ ارے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کو مانو، پھر جو جو منواتے جائیں مانتے جاؤ، جو جو چھڑاتے جائیں چھوڑتے جاؤ۔ اگر یہ ماہیت آ گئی تو اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر یہ ماہیت اور کیفیت نصیب ہو گئی اس کو ایمان کہتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام عرفات سے آئے ہیں، مینا کے میدان میں کھڑے ہیں، متفق علیہ بخاری مسلم کی، اور خطبہ دے رہے ہیں مینا میں آقا علیہ السلام، اور خطبے کے دوران صحابہ کرام سے کہتے ہیں شہر مکہ کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ کون سا شہر ہے؟ شہر مکہ کی طرف اشارہ کر، یہ کون سا شہر ہے؟ اب دیکھیے آج ہم کتنا گر گئے، مقام مصطفیٰ کی معرفت سے کتنا دور ہو گئے، ہمارے عقائد میں کتنی گرد آ گئی، اور ہم نے توحید کے نام پر کتنی جہالت جمع کر لی۔
مقام مصطفیٰ صحابہ کرام کے عقیدے سے سمجھو. آقا اشارہ فرما کے کہتے ہیں یہ کون سا شہر ہے؟ کیا صحابہ کرام 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، حجت الوداع ہے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مکہ ہے؟ بولیے. کسی ایک صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ یہ مکہ ہے. یہ ہے صحابہ کا عقیدہ اور یہ ہے ادب. 1.25 لاکھ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں یہ کون سا شہر، ایک نے جواب میں نہیں کہا یا رسول اللہ یہ مکہ ہے. جس میں جسارت نہ ہو وہ عقیدہ صحابہ کا عقیدہ ہوتا ہے. زبان چپ ہو گئی، جس میں نرا ادب اور سکوت ہو وہ عقیدہ صحابہ کا ہوتا ہے، اس کو اہل سنت کا عقیدہ کہتے. صحابہ نے معلوم ہے کیا کہا؟ واللہ اعلم ورسولہ. ہے کعبہ سامنے، وہیں سے آئے ہیں، طواف کر کے آئے ہیں، 3 دن پہلے وہیں سے آئے ہیں، وہیں سے احرام باندھ کر آئے ہیں، وہیں سے احرام باندھ کر آئے ہیں. کہتے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. کوئی جواب نہ دیا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ حج کر رہے ہیں، حج. یہ کو میں اپنی طرف سے نہیں سنا رہا کوئی خبر، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور کئی طرق سے بخاری مسلم نے کئی بار روایت کی ہے. متفق علیہ، اور متفق علیہ سے جو ثابت ہو وہ خبر اور علم قطعی ہوتا ہے، قرآن کی نص کی مانند. پھر پوچھتے ہیں آقا علیہ السلام یہ کون سا مہینہ ہے؟ بھئی احرام باندھ کے کھڑے ہیں، مینا میں عرفات سے آئے ہیں، مینا میں حج ہو رہا ہے، تو نہیں معلوم کہ یا رسول اللہ یہ حجت الوداع ہے؟ کسی ایک صحابی نے نہیں کیا آقا یہ حجت الوداع ہے. واللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے. ایسے ہاتھ جوڑ دیا آقا حضور آپ ہی بہتر جانتے، آپ ہی بہتر جانتے. عقیدہ صحابہ کے عمل سے لو. پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آج کون سا دن ہے؟ آپ نے بھی حد کر دی تاکہ قیامت تک لوگوں کو عقیدے کی سمجھ آ جائے. ہم کیا جھک مارتے پھرتے ہیں؟ اگر عقیدہ صحابہ سے لے لیں ساری فرقہ بندیاں ختم ہو جائیں. جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ امت ایک جگہ ہو جائے، ایک جگہ ہو سکتی ہے امت، مگر پہچانوں کے نقطہ ارتکاز کیا ہے، وہ ایک نقطہ کیا ہے جس پر جمع ہو جائیں. ہم اس نقطے کی تلاش میں سرگرداں ہیں. اس کی معرفت چاہیے. تو فرمایا آج کون سا دن ہے؟ نہیں معلوم کہ مینا میں کھڑے ہیں، قربانی ہونے والی ہے. کل عرفات سے چلے رات مزدلفہ گزاری. ایک صحابی 1.25 لاکھ صحابہ میں سے نہیں کہتا یا رسول اللہ آج 10 ذی الحج. کوئی نہیں کہتا. اللہ و رسول و عالمہ کا سونے تو جاننا، سونے سب کچھ تینوں پتہ ہے، سونے سانو کچھ نہیں پتہ، تو جاننا. یہ آقا کا یہ صحابہ نے جو 23 برس تربیت فرمائی انہیں یہ عقیدہ عطا کیا. یہ بات ہو گئی. اب اس کے بعد یہی حدیث متفق علیہ دوسری روایت. پھر کسی نے ان سے پوچھا، یہ بخاری اور مسلم کی، یہ بھی متفق علیہ. کسی نے پوچھا کہ تمہیں پتا تھا کہ یہ مکہ ہے؟ تمہیں علم تھا کہ یہ ذی الحجہ ہے؟ تمہیں علم تھا کہ آج یہ یوم نحر ہے؟ اور تم بولے کیوں نہیں، بتایا کیوں نہیں؟ قربان جائیں صحابہ کرام کو. انہوں نے جواب دیا وہ سن لو. وہاں سے عقیدہ اہل سنت صحابہ سے اس طرح لیا گیا ہے. اسلام کا عقیدہ اس طرح آیا ہے. جو اس سے ہٹ کر جو کچھ ہے وہ بدعات اور خرافات ہیں اور وہ دلالات ہیں. جو اس سے ہٹ کر وہ گمراہیاں ہیں. تو پوچھا آپ نے پتا تھا، کیوں جواب نہیں دیا؟ صحابہ کرام کہنے لگے خدا کی قسم پتا تھا یہ مکہ ہے. بولے اس لیے نہیں کہ معلوم نہیں تھا کہ یار کا منشا کیا ہے، معلوم نہیں تھا حضور کا منشا کیا ہے. ہم مکہ کہہ دیتے، حضور اس کا کوئی نام بدل دیتے، کوئی اور نام دے دیتے. اب یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. صحابہ جب یہ کہہ رہے ہیں، یہ بڑا خاص نقطہ علماء کرام کے لیے اور مدرسین کے لیے. جب صحابہ کرام بخاری مسلم میں روایت کے مطابق متفق علیہ جب کہہ رہے ہیں کہ ہم بتا دیتے حضور نام بدل دیتے، تو وہی ہو جاتا جو فرما دیتے ہیں. جب یہ جواب دے رہے تھے
انہیں قرآن کی وہ آیتیں یاد نہیں تھی، اول بیت وضع ببکہ، کہ یہ مکہ شہر ہے. ہائے ہائے ہائے، ان صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ قرآن اس شہر کو مکہ کہہ چکا ہے. ارے قرآن اس شہر کو مکہ کہہ چکا ہے، جانتے ہوئے کہ قرآن نے ڈکلیئر کر دیا یہ مکہ. پھر احتمال ہو رہا ہے کہ ہم مکہ کہیں، حضور نام بدل دیں، تو بھلے قرآن میں آ گیا تھا، اگر حضور نے کہہ دیا یہ مکہ نہیں، آج سے یہ مدینہ ہے، اس کا نام مدینہ ہو جائے. پوچھا تمہیں معلوم تھا؟ احرام باندھے ہوئے حج کر رہے ہو کہ یہ مہینہ ذی الحجہ ہے، کیوں نہیں بولے؟ عرض کرنے لگے پتہ تھا ذی الحج ہے، بولے اس لیے نہیں کہ پتہ نہیں یار کا منشا کیا تھا. ہم ذی الحجہ کہتے، حضور کہہ دیتے نہیں آج سے محرم ہے، تو خدا کی قسم یہ محرم ہو جاتا. یہ کیوں نہیں بتایا کہ آج عید کا دن ہے، نہر کا، قربانی کا دن ہے؟ معلوم تھا، ہم یہ لیتے، حضور اسے کوئی اور دن قرار دے دیتے. جو زبان سے نکل جاتا وہی شریعت بن جاتی. اس لیے ہم نہیں چاہتے تھے کہ منشا یار کا کیا ہے، منشا ہمارا حضور کے منشا سے ٹکرا نہ جائے. سب کچھ قرآن کے ذریعے علم ہے، مگر تب بھی جویائی کی جسارت نہیں کرتے. یہ ہے مقام مصطفیٰ جس کی معرفت صحابہ کو تھی. اس مقام کی جگہ ہو جس عقیدے میں، تب وہ ایمان بنتا ہے، ورنہ نیری بے ایمانی ہے، نیری بے ایمانی. اگر آقا کی ذات سے تعلق یہ نہیں، نمازیں نہیں بچائیں گی، یاد رکھیں، نمازیں نہیں بچائیں گی. نمازوں کا یہ آگے آئیں گی باتیں، میں حدیث میں کوئی بات قرآن اور حدیث سے باہر زندگی میں کبھی نہیں کرتا. یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ کے سارا پوچھ گچھ جب قیامت کے دن ہونی ہے. ایک حدیث دکھا دیں مجھے، ایک حدیث کہ یہ قبر کی پہلی رات یہ سب تفصیلات پوچھی جائیں، کہیں نہیں آیا. یہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، کس نے کیا پڑھا کیا نہیں. قبر میں تو مقام مصطفیٰ کا سوال ہوگا، اس پر ہم آتے ہیں آگے انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آئیے ہم عقیدے کو سمجھیں. عقیدہ کی بنیاد ایمان ہے، ایمان کی حقیقت بتا دی. یہی فلسفہ سورہ اخلاص کا ہے. فرمایا قل هو اللہ احد. سنیا انہاں نو دس دے کہ میں ایک ہاں. سنیا من مونیا انہاں نو دس دے کہ میں ایک ہاں. میرے محبوب ان کو بتا دے قل کہ میں ایک ہوں. باری تعالیٰ ایک تو خود ہے، بندے تیرے ہیں، تو خود ہی بتا دے، تو خود ہی بتا دے. ان اللہ احد، یہ سورہ توحید ہے. توحید کی تعریف بھی قرآن سے لے لیں تاکہ عقیدے کی سمجھ آ جائے کہ قرآن کس توحید کا تعارف کراتا ہے. باری تعالیٰ خود فرما دے کہ میں ایک ہوں. فرمایا نہیں، یہ بات بڑی توجہ، اس میں ایک علمی نکتہ اہل علم کے لیے بڑا خاص. فرمایا نہیں، باری تعالیٰ تو ان سے خود کیوں نہیں فرماتا کہ میں ایک ہوں؟ فرمایا میں بندوں سے کلام ہی نہیں کرتا. ہائے ہائے ہائے، میں لوگوں سے کلام ہی نہیں کرتا. آپ کہہ دیں کہ یہ کیا بات کر دی؟ نہیں، قرآن سے خارج کچھ نہیں کہتا. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر، کسی انسان کی مجال نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے. اس کے کلام کی شان بھی دیکھیں، یوں نہیں فرمایا کہ میری مجال نہیں کہ بشر سے کلام کروں. نہیں، نفی جب کی، جب ضعف، کمزوری بیان کی، نفی صلاحیت کی، نفی استعداد کی، تو نسبت بشر، انسانوں کی طرف کی کہ انسان میں تو جس سے چاہوں کر لوں. کوئی انسان اور بشر اس قابل نہیں کہ میں اس سے کلام کروں. یہ کمی اس طرف نہیں ہے. فرمایا کمی مجھ میں نہیں، کوئی بشر اور انسان اس استعداد کا حامل نہیں کہ میں اس سے کلام کروں. باری تعالیٰ کیوں؟ اور جس سے تو کرتا ہے، اب حقیقت نبوت سمجھ لیں، جس سے اللہ کلام کر لے وہ نبی ہو جاتا ہے.
جس سے اللہ کلام کر لے، یہ نبوت کا معنی ہے. خواہ ڈائریکٹ کر لے، خواہ پردے کے پیچھے سے کر لے، خواہ فرشتہ جبرائیل کو بھیج کے کر لے. تینوں صورتوں میں جس سے کلام کر لے وہ نبی ہو جاتا ہے. اس کی شان یہ ہے جس نو بلا لوے، ہائے ہائے ہائے، جس نو بلا لے وہ نبی ہو جاتا ہے. جسے بلا لیا وہ نبی ہو گیا. تو میں کلام کر لوں تو نبی ہو جاتا ہے. تو یہ جن کو بتانا یہ تو نبی نہیں ہے. تو محبوب تم بتا دو کہ میں ایک ہوں، اس لیے کہ میں ان سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا. جب بھی بات کرتا ہوں میں رسول کے اور نبی کے واسطے سے کرتا ہوں. میں جب انسانوں سے مخاطب ہوتا ہوں تو میں نبی اور رسول ایک کو منتخب کرتا ہوں، اسے نبی بناتا ہوں، رسول بناتا ہوں. میں اس سے کلام کرتا ہوں اور میرے بیہاف پر وہ کلام کرتا ہے انسانوں سے، میرے بیہاف پر. تو میری بات وہ کرتا ہے، میں ان سے نہیں کرتا. تو سمجھنے والی بات ہے. توحید، قل هو اللہ احد، سورہ توحید نے نکتہ سمجھا دیا کہ اللہ ہو کر نبی کے واسطے کے بغیر اپنے بندوں سے بات نہیں کرتا. اللہ ہو کر نبی کے واسطے اور وسیلے کے بغیر اپنے بندوں سے بات نہیں کرتا. اور نادانو، تم بندہ ہو کر نبی کے واسطے وسیلے کے بغیر خدا سے بات کرتے. وہ رب جو قادر مطلق ہے وہ خدا ہو کر بندے سے کلام نہیں کرتا. جب کلام کرنا چاہے نبی کو وسیلہ بناتا ہے، واسطہ بناتا ہے. یہی معنی رسالت ہے. وہ خدا ہو کر ڈائریکٹ بات نہیں کرتا. آپ بندے ہو کر نبی کا وسیلہ چھوڑ کے ڈائریکٹ خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں. یہ توحید کے خلاف ہے. اور پھر اگلی بات مجھے بتائیے، اس صورت پہ غور کریں. قل کا معنی کیا ہے؟ بولیے، کیا معنی ہے قل؟ کہہ دیجئے. اس میں اللہ کی وحدانیت کا کوئی ذکر ہے؟ بولیے. توحید کا ذکر ہے، رد شرک ہے. قل کا معنی ہے وہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے تو کہہ دے، لب ہلا دے، کہہ دے. یہ ہے قل. تو اس کا نبی سے بولنا اور پیغام دینا، پہنچانا، اس کو رسالت کہتے ہیں شریعت میں. خدا کا نبی سے کلام کرنا اور نبی کو، رسول کو کہنا کہ میرا میسج، یہ پیغام امت بندوں تک پہنچا دے، اس پروسیس کو شریعت میں اصطلاح میں رسالت کہتے ہیں. تو قل عنوان رسالت ہے. قل عنوان رسالت ہے. اور هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، ایک ہے. هو اللہ سے توحید شروع ہوتی ہے. ولم یکن لہ کفوا احد تک اگلا مضمون توحید ہے. پہلا لفظ قل یہ رسالت ہے. تو رب ذوالجلال نے اپنی توحید کا بیان جو کیا اس کی بھی ابتدا اور عنوان رسالت کو دیا، سمجھانے کے لیے کہ توحید وہی معتبر ہے جو واسطہ اور وسیلہ رسالت سے ملے. جس توحید میں رسالت کا وسیلہ نہیں وہ توحید ہی نہیں ہے. یہ مقام مصطفیٰ ہے. سو عقیدہ چونکہ اس کی بنیاد ایمان پر ہے. علمی باتیں تھیں مگر عامت الناس کے ذوق کی بھی تھیں. دو تین باتیں تھوڑے 2-4 منٹ کے لیے آپ کی اجازت سے وہ میں اور آپ سے کر لوں. وہ ذرا علمی فنی باتیں ہیں، اس سے بات اور آپ کو مستحکم ہو جائے گی. ایمان یاد رکھ لیں تصدیق کا نام ہے. ایمان تصدیق کا نام ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا تصدیق اور اقرار، تو اصلاً اقرار مطلوب نہیں ہے ایمان کے لیے. ایمان تصدیق سے ہو جاتا ہے. اور اقرار کی ضرورت کیا ہے؟ وہ اس کے اظہار کے لیے ہے. چونکہ تصدیق کی یا نہ کی اس کی خبر کیسے ہوگی، گواہی کیسے ہوگی. تو اقرار اظہار کے لیے ہے. یہ بات سمجھنے والی. مگر ایمان اصلاً تصدیق سے ہو گیا. اب تصدیق کے لیے ملا عبد الحکیم سیالکوٹی وہ حاشیہ خیالی میں بیان کرتے ہیں ایک نکتہ کہ اس بات پہ سب اہل علم کا اتفاق ہے، اس بات پر کہ
اچھا، اب اگر علم ہو تو محض علم سے ایمان نہیں بنتا، معرفت سے ایمان نہیں بنتا. آپ کسی حقیقت کو جان لیں، پہچان لیں، اس سے ایمان نہیں بنتا، اس سے ایمان نہیں بنتا. اگر معرفت سے ایمان بنتا تو سب اہل کتاب مومن ہوتے. قرآن مجید نے کہا والذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی یہود و نصارہ، وہ رسول کی معرفت اتنی رکھتے ہیں جتنے ماں باپ اپنے بیٹے کی رکھتے ہیں. تو ان کے پاس حضور کی معرفت تھی، تورات اور انجیل میں سب کچھ تھا، معرفت تھی، مگر مومن نہ ہوئے چونکہ تصدیق قلبی نہ تھی، تصدیق نہ تھی. اس طرح علم سے بھی ایمان نہیں بنتا، علم سے بھی ایمان نہیں بنتا. شرح عقیدہ ابن حاجب میں ایک قول شیخ عبداللہ نے بیان کیا ہے. شرح عقیدہ ابن حاجب میں تحریر المطالب کے اندر ابو جہل کہا کرتا تھا انا نعلم ان محمدً صلی اللہ علیہ وسلم هو النبی ولکن لا نؤمن به ابدا. ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے کہ یہ نبی ہیں، مگر مانیں گے نہیں. ابو جہل کا قول ہے ہم جانتے ہیں نبی ہیں، اس لیے کہ جو اوصاف ان میں دیکھی ہیں وہ غیر نبی میں ہو ہی نہیں سکتے، جو علامات ان کے اندر ہیں وہ غیر نبی میں ہو نہیں سکتی. ہمیں علم ہے کہ یہ نبی ہیں مگر مانیں گے نہیں. تو علم تھا مگر مومن نہ بنا، کافر رہا. یہود و نصارہ کو معرفت تھی مگر کافر رہے، اس لیے کہ تصدیق نہ تھی. اب تصدیق کے بارے میں سب کہتے ہیں یہ لغوی اعتبار سے یہ جو تصدیق ہے، معرفت لغوی اعتبار سے تصدیق سے خارج ہے، مگر اس پر اہل علم کا اختلاف ہے کہ تصدیق کے لغوی سے تو خارج ہے، مگر کیا یہ تصدیق منطقی بھی ہے، یہ کیا تصور میں داخل ہے؟ بعضوں نے صدر الشریعہ نے کہا تصدیق منطقی میں داخل ہے، بعضوں نے کہا کہ نہیں تصور میں داخل ہے. اب نقطہ سمجھنا ہے، منطقی تصدیق جو علم اور معرفت سے جس کی خبر ہو جائے، علم و نظر سے، اور تصور جو وجود ذہنی ہے، جو علم کے ذریعے ذہن میں تصور قائم ہو جائے، یہ دونوں چیزیں مل کر بھی تصدیق شرعی نہیں بناتی. تصدیق شرعی تب بنتی ہے، یہ بات بڑی اہم نقطے کی طرف لے جا رہا ہوں. تصور علم ہے، وجود ذہنی ہے، ذہن سمجھ گیا مگر مومن نہیں بنا چونکہ تعلق ذہنی پیدا ہوا، تعلق ذہنی پیدا ہوا. منطقی تصدیق ہو گئی معرفت سے مگر مومن نہ بنا چونکہ وہ بھی تعلق فکری اور نظری پیدا ہوا. تو قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر حضور کی ذات سے، بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، حضور کی ذات سے تعلق اگر علم و نظر کا ہو اور فکر کا، معرفت کا ہو، تو عقل اور علم و نظر کا تعلق رکھ کے کوئی مومن نہیں بنتا. مومن تب بنتا ہے جب دل جڑ جائے مصطفیٰ کے ساتھ، تصدیق قلبی ہو جائے. تصدیق شرعی کہتے ہیں ربط قلبی کو، دل کی گانٹھ بندھ جائے مصطفیٰ کے قدموں سے. تصدیق شرعی تب بنتی ہے کہ ربط قلبی پیدا ہو جائے، دل ماننے لگے، اور دل ماننے کو آئے، بڑا الف بے بھی نہ آتا ہو تب بھی دل کیا ہے مان لے. ہائے ہائے. بلال حبشی، اس نے کون سی علم اور منطق کی کتابیں پڑھی تھیں، مگر اس جیسا ایمان کسی عالم کا ہوگا؟ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ عقیدہ اور ایمان وہ پیدا ہوتا ہے ربط قلبی سے. ربط قلبی ہو جائے تو عقیدہ اور ایمان بنتا ہے، اور اگر ربط قلبی نہ ہو، لاکھ علم و نظر اور فلسفہ اور فہم اور معرفت ہوتا پھرے، ذہنی اور فکری اور علمی تعلق سے ایمان نہیں آتا. یاد رکھ لیں، ایمان یہاں جنم نہیں لیتا، ایمان یہاں جنم نہیں لیتا. ایمان کا موضوع یہ ہے، دل ہے. یہاں علم جنم لیتا ہے، یہاں عشق جنم لیتا ہے. تو لفظ ایمان جسے تصدیق شرعی کہتے ہیں،
اور تصدیق شرعی جو نام ہے ربط قلبی کا، وہ اشارہ دیتی ہے اگر ایمان والا بننا ہے تو تعلق عشق کا پیدا کرو، تعلق قلبی محبت کا پیدا کرو. عقل اور فکر و نظر اور فلسفہ و منطق اور کتب کھنگال کے رکھ لو، مومن نہیں بنتے جب تک ربط قلبی نہ ہو. اب یہ ایمان کی بحث تھی. اب یہی بات عقیدے میں سنا دوں. عقیدہ کے اعتبار سے عقیدہ عقد سے ہے، اس کا معنی توثیق اور الربط بالقوہ، مضبوطی سے گانٹھ باندھ دینا طاقت کے ساتھ. والذین عقدت ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، جب تک گانٹھ نہ بدھے جو کھل نہ سکے عقیدہ نہیں بنتا. جو شک میں رہیں ہاں یار یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی درستی کہتے ہوں گے، یہ بھی درستی کہتے ہوں گے، پتہ نہیں یہ ہے پتہ نہیں وہ ہے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ لوگ کبھی مومن نہیں بنتے. جب تک فکر و نظر کی وادیاں عبور کر کے ربط قلبی، حب قلبی، عشق قلبی کا تعلق ذات مصطفیٰ سے استوار نہ ہو جائے اور علم و معرفت کے سارے پیمانے حضور کے قدموں پہ نچھاور نہ ہو جائیں، اس وقت تک نہ ایمان بنتا ہے نہ عقیدہ بنتا ہے. اور یاد رکھ لیں علامہ جوہری الصحاح میں لکھتے ہیں اسی عقد اور اسی عقد دو مادے ہیں، عین قاف دال سے عقد بھی کسر کے ساتھ اقلادہ کو کہتے ہیں، پٹے کو کہتے ہیں. جیسے کتے کے گلے میں پٹا باندھ لیں، پٹا باندھا ہو تو کہتے ہیں کسی کا ہے، کسی کا ہے. پٹے کے بغیر پھرتا ہو تو کہتے ہیں پتہ نہیں کون کس کا ہے. تو عقد اور عقد اس کا معنی پٹا باندھنا بھی ہے. اور عقیدہ تب ثابت ہوتا ہے جب کسی کا پٹا گلے میں ڈال لیا جائے، اور جب پٹا ڈال لیتے ہیں تو پھر محبوب کا نقص کوئی نہیں سنتا، پھر کجی کمی کوئی نہیں سنتا. کجی کمی جب پٹا گلے میں ڈل جائے تو سب کچھ محبوب پہ، جس کا پٹا ہے اسی پہ نچھاور ہوتا ہے. تو مقام مصطفیٰ عقیدہ صحیحہ کے لیے لازم ہے کہ ایسا تعلق قلبی پیدا کرو کہ حضور کے پٹے والے بن جاؤ. میرے آقا کا پٹا گلے میں ہو اور جس کے گلے میں پٹا ہو پتا چلے یہ سگے مصطفیٰ، اس سے عقیدہ بنتا ہے. اور قرآن نے پھر اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی. پٹا ہو جائے، گانٹھ بندھ جائے تو شک و شبہ کی، علم، فکر، نظر ہر ایک میں شک و شبہ ہے. اور قرآن نے کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. ایمان کی انما کلمہ حصر کے ساتھ فرمایا ایمان کی شرط یہ ہے کہ جب ایمان آ جاتا ہے شک کی گنجائش ختم کر دیتا ہے. جس میں شک و شبہ رہے وہ ایمان نہیں ہوتا. اب جب یہ چیز ہم نے ذہن نشین کر لی تو اس میں بات بڑی سمجھنے والی ہے. ہم تو اب وہ پٹا کس کا، عقد قلبی کس کا؟ کوئی کہہ سکتا ہے توحید کا، کوئی کہہ سکتا ہے ایمان بالآخرت کا، کوئی کہہ سکتا ہے رسالت عمومی کا. اب یہ نقطہ سمجھا دوں کہ نقطہ ارتکاز کیا ہے عقیدے کا. عقد اس کا جو اہل ایمان کے لیے مابہل امتیاز عقیدہ ہو، اور جو باقی مذاہب اور ہمارے مذہب اسلام میں مشترک ہو اور اس میں مابہل امتیاز نہیں، تو پھر مومن اور یہودی کا فرق معلوم نہیں ہوتا. اگر کہیں کہ توحید کا عقیدہ، توحید، اس پر عقد کریں، اس پر گانٹھ باندھیں، اسے مابہل امتیاز سمجھیں، تو درست نہیں کہ توحید پر یہود کا بھی عقیدہ ہے. یہودی بھی خدا کو ایک مانتے ہیں اور آج بھی اللہ اکبر اپنی زبان میں اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، اور ان کا کوشر، یہودیوں کا ذبح کیا ہوا جانور آج کے زمانے میں بھی حلال ہے جیسے ہمارا. قرآن نے تو اہل کتاب یہود نصارہ دونوں کی ذبح کو حلال کہا، مگر آج زمانہ حال احوال بڑے بدل گئے تو یہود کا آج بھی حلال ہے کوشر، چونکہ توحید پر عقیدہ ہے. تو گویا مسلمانوں کا اور یہودیوں کا دونوں کا توحید پر اتفاق ہو گیا نا. یہ نقطہ اشتراک ہے، نقطہ امتیاز نہیں ہے. یہودیوں سے اشتراک کرنا ہو تو توحید کی بات کریں،
اور مسلمانوں کا امتیاز کرنا ہو تو کچھ اور دیکھنا ہوگا. وہ ہمارے اور دیگر مذاہب میں مشترک ہے, توحید مشترک ہے. اب آگے چلے, کوئی کہہ سکتا ہے آخرت, تو آخرت پر یہود کا بھی عقیدہ ہے, نصارہ کا بھی عقیدہ ہے. یہ پوری یہ بائبل پڑھی ہیں میرے سامنے, یہ سب بائبلز ہیں, نسخے, ساری بائبل کی کتاب, اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ, ساری عقیدہ آخرت سے بھری پڑی ہے. وہ آخرت کے منکر نہیں ہیں. تو یہود و نصارہ بھی آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں, ہم بھی رکھتے ہیں. تو مابہل امتیاز نہ ہوا, پیکیولیرٹی نہ ہوئی, پیکیولیرٹی ہماری تخصص نہ ہوا. تو یہود و نصارہ سے عالم انسانیت کی سطح پر اشتراک کرنا ہو تو توحید اور آخرت کی بات کریں, مسلمانوں کا امتیاز کرنا ہو تو کچھ اور دیکھنا ہوگا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ کوئی کہہ سکتا ہے رسالت عمومی, اللہ نبی اور رسول بھیجتا ہے, یہ پوری اولڈ اور نیو